ویلکم بیک ناظرین. جیسے میں نے ذکر کیا ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں اپنا بہت نام بنایا. بات کروں بزنس کی تو کامیاب بزنس مین بھی رہ چکے ہیں. میں بات کر رہی ہوں ہدایت لاکھانی صاحب کی. سر میں خوش آمدید کہوں گی آپ میرے پروگرام میں. سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا. نئے سال کا پہلا دن ہے, پہلی صبح ہے. آپ کی بدولت میں تمام ناظرین کو, تمام پاکستانیوں کو, تمام بھائیوں دوستوں کو, سب کو, بہنوں کو نیا سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. اللہ کرے جس مشکل سے ہم نے 2020 گزارا ہے, شکر ہے اللہ کا ختم ہو گیا. الحمدللہ. اگلا سال اللہ ہمارے لیے بہتر کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات جمعے کا بابرکت دن ہے. جمعے کی صبح سے ہم نے آغاز کیا نیا سال 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو جس طرح سے آپ دیکھ لیں گے آج جمعے کا بابرکت دن ہے اور سال کا پہلا دن ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک اچھا ویسے تو ہم لوگ اگر میں بات کروں ہمارا جو اسلامک ایئر ہوتا ہے وہ تو محرم میں ہی ہم لوگ اس کو مناتے ہیں. لیکن اگر میں انگریزی کیلنڈر کی بات کروں تو اس کے حساب سے تو ہمارا پہلا سال جو ہے آج کے دن سے سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ بھی بابرکت دن کے. سر 2021 میں 2020 سے ہم نے کیا کھویا, کیا پایا؟ دیکھیں 2020 میں جو ہے بہت مشکل سے لوگوں نے وقت گزارا. ہر آدمی کو نقصان ہوا. بہت سارے لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے, بالکل. اور وہ ابھی اس غم سے نکلے ہی نہیں تھے کہ کاروبار ان کے تباہ ہو گئے, دکانیں بند ہو گئیں, لاک ڈاؤنز ہوئے, اور جو بیماری تھی وہ بھی لاکھوں لوگوں میں اتنی زیادہ پینفل, اتنی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ہر آدمی نے جو ہے وہ توبہ کی, سب کو بتایا کہ بھئی اس سے بچ جاؤ, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. کل میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کو میں نے شیئر بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ بھی ابھی اس بیماری سے گزرے ہیں. اللہ ان کو صحت دے اور تندرستی دے, دوبارہ سے ان کو ٹھیک کرے. لیکن ان کی آواز اتنی نازک تھی اور منت کر رہے تھے کہ بھائی بچ جاؤ, ابھی بھی بچ جاؤ, کیونکہ ابھی تک ویکسین جو ہے وہ لگی نہیں ہے, ابھی تو شروع ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہم نے کچھ پایا اس سال میں. بہت سارے پیارے ہم نے کھوئے اس سال میں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے, ان کو جنت الفردوس میں اچھا اعلیٰ مقام دے, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ سے, تاکہ نئے سال میں وہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں نکالے اس مصیبت سے. بالکل. تعلیم کی بات کرتے, تعلیم کتنے متاثر ہوئی؟ تعلیم تو پوری دنیا میں بہت متاثر ہوئی, خاص طور پہ پاکستان میں. آپ کو بتاؤں ویسٹرن ورلڈ میں تو وہ چونکہ ٹیکنالوجیز ان کے پاس تھیں, پہلے سے ٹرینڈ تھے, تو آن لائن میں فوراً چلے گئے. جو ہمارا ملک ہے یہاں پہ ہم لوگ ابھی ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں, تو یہاں پہ مشکل آئی. چند ماہ شروع کے تو بہت مشکل آئی, بہت لوگوں نے چیخ و پکار کی اس پہ. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے سیکھ لی, پڑھانے والوں نے بھی سیکھ لی, پڑھنے والوں نے بھی سیکھ لی, اور اس کا فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو ہوگا. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ سیکٹر کی ہیوی فیس. نمبر 2, ہمارا ملک جو ہے وہ یہ جو برک اینڈ مورٹر کی بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ بنا نہیں سکا آج تک, نہ نمبر آف سکولز بنا سکا ہے بچوں کی تعداد کے حساب سے, نہ ان ایریاز میں پہنچ سکا ہے. نمبر 3, ہمارے پاس جو کوالیفائڈ ٹیچر ہے وہ دور دراز ایریاز میں جاتا نہیں ہے, وہ سب شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. اور وہ جو غریب لوگ, جو کسان, جو ہاری, جو گاؤں دیہات میں جن کے بچوں کو غربت سے نکلنا ہے, ان کو وہ اچھا ٹیچر میسر نہیں تھا. تو آن لائن میں یہ اسٹرینتھ ہے کہ اچھا ٹیچر جو ہے وہ ان تک پہنچ سکے گا, اور وہاں کا لوکل ٹیچر اچھے ٹیچر سے فائدہ اٹھا سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن حنیت صاحب آپ نے یہ بھی کہا, آپ کا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اس میں جو پیرنٹس جو ہیں وہ والدین جو فیسیں سپورٹ نہیں کر سکتے بھاری بھرکم. لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی بھی فیسز لی جا رہی ہے. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں وہاں پہ تو آن لائن کے لیے اگر آپ نے کلاسز لینی تو پہلے اسکول میں فیس پے کریں, اس کے بعد آپ کو وہ سہولت میسر ہوگی. دیکھیں آپ کی بات جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے. جیسا میں نے یہ کہا کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کل بھی میں بحریہ ٹاؤن میں تھا اقرا یونیورسٹی کی لانچ میں, تو وہاں پہ بھی زیادہ تر لوگ یہ کمپلین کر رہے تھے کہ ایک سکول ہے یہاں پہ اور وہ اتنا مہنگا ہے, 25,000 روپے مہینے کی فیس, تو بحریہ ٹاؤن میں رہنے والا 25,000 روپے فیس کیسے دے گا.
سو کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا پرائیویٹ سیکٹر وہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. 5,000 6,000 فیس جن اسکولوں کی ہے وہ اس میں ایک ریزنیبل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بڑا احسان ہے ان کا اس قوم کے اوپر، اس قوم کے بچوں کے اوپر. تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. 5-6 ہزار روپے میں تو آج کل کچھ بھی نہیں آتا. لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے جاتے ہیں باہر اپنی فیملی کے ساتھ تو اس میں 5-6 ہزار کا بل آ جاتا ہے. حقیقت بات ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک علاج کے لیے جاتے ہیں تو 5-6 ہزار ڈائگنوسس میں نکل جاتا ہے. تو یہ تو بچے کی تعلیم کا معاملہ ہے، اس کے فیوچر کا معاملہ ہے. ٹیچر کو بھی سیلری دینی ہوتی ہے، کرائے کا مکان بھی لینا ہوتا ہے، اس کے اندر فرنیچر فکسچر بھی چاہیے ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. سو اسکولز اس میں ہارڈلی جو ہے شاید چند پیسے کماتے ہوں گے. کوئی اسکول والا ایسا نہیں ہے جس کے پیلسز خریدے ہوں لندن میں، جس نے جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوں. اسکول والے جو ہیں زیادہ تر وہ مومز ہیں جو پڑھی لکھی ہیں اور وہ اپنے محلے کے بچوں کو تھوڑا اور پڑھانا چاہتی ہیں. سو میں تو کہتا ہوں اس ملک میں جو حالت ہے لٹریسی کی، اس میں اگر کوئی آدمی درخت کے نیچے بھی پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی ہمیں سر پہ اٹھانا چاہیے اور اس کو جو ہے ہیرو بنانا چاہیے.